دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔ درس قرآن و حدیث کا یہ عظیم الشان اجتماع توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتکب ملونہ آسیہ کو بین الاقوامی سازش کے تحت حکومتی سرپرستی میں فرار کروانے کی ہر سازش کی مذمت کرتا ہے اور اس کے درپردہ قانون توہین رسالت کو آئین پاکستان سے خارج کرنے کے اقدام کو انتہائی ناپسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 9/11 کے بعد امریکی تھنک ٹینکس نے پاکستان کے لیے 3 مقاصد کا ہدف مقرر کیا۔ نمبر 1، دینی مدارس کا نصاب اور نظام تعلیم تبدیل کر دیا جائے۔ نمبر 2، حدود آرڈیننس ختم کیا جائے۔ نمبر 3، قانون توہین رسالت ختم کیا جائے۔ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ملونہ آسیہ اور اس سے ملتے جلتے واقعات امریکہ کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں تاکہ ان کو سہارا بنا کر اس قانون کو ختم کیا جائے اور کسی بھی صورت میں آزادی اظہار رائے کی آڑ میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ہم حکمرانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ پہلے ہی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی قید اور ڈرون حملوں میں ہزاروں مسلمانوں کی شہادت سے ہم اسلامیان پاکستان کے دل زخمی ہیں۔ اب توہین رسالت کے مسئلے کو کھڑا کر کے ہمارا امتحان نہ لیں۔ ہم ایسی ہر کوشش کو ناکام بنا دیں گے، نہ صرف ناکام بنائیں گے بلکہ تم جیسی 1000 حکومتیں بھی ہوں گی تو ان کی بھی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ ساتھ ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ علماء، عوام اور سیاست دان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اپنے اختلافات بھلائیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے ایسی تمام سازشوں کو ناکام بنائیں۔ آپ تمام حضرات اور خواتین کو یہ قرارداد منظور ہے؟ جزاکم اللہ۔ چند اعلانات ہیں وہ سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ 9 جنوری 11:30 بجے دن منعقد ہوگا اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا درس قرآن کا موضوع دور جدید میں کاروبار کی نت نئی صورتیں اور ان کا شرعی حل کی نشست نمبر 2 تھی، لیکن چونکہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں آج اس موضوع کو موقوف کرنا پڑا اور آج توہین رسالت کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی پڑی۔ اور درس قرآن، ذکر و دعا، عبادت و تلاوت کے ماحول میں وقت اپنا گزاریں، وہاں پر انشاءاللہ سحر اور افطار کا انتظام بھی ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا غفار، یا تواب، یا ذی الجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ، غلیظ محبتیں، چاہتیں، خواہشیں اے اللہ ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، قرآن کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، حضور کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، دشمنان رسول ہمیں تیرے رسول سے متنفر کرنا چاہتے ہیں،
دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اور قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ محبت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، حضور کے شہر کی محبت، حضور کی حقیقی محبت عطا فرما، زبانی کلامی نہیں قلبی اور عملی محبت عطا فرما۔ یا اللہ حضور کی محبت عطا فرما، حضور کی ناموس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یا اللہ جو بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی آپ کی غلامی کی صورت میں، اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے حبیب کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، مولا تو ہماری طرف سے ہمارے آقا کو بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ میرے اللہ حضور والا درد ہم کو بھی عطا فرما، اس درد کا کچھ حصہ ہم کو عطا فرما، اے اللہ حضور کے درد کا کچھ حصہ ہم کو بھی عطا فرما۔ جس دین کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، جس قرآن کو پھیلانے کے لیے آپ نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، اے اللہ ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں، اپنے مال جان، اپنے وقت کا کچھ حصہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ بدل دے، اللہ ہم کو بدل دے، اللہ بدل دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، اچھا مسلمان بنا دے، عملی مسلمان بنا دے، با اخلاق مسلمان بنا دے۔ اللہ کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ عافیہ صدیقی اور اس جیسی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بیٹے، اے اللہ جو غیروں کی اور اپنوں کی قید میں ہیں، بے گناہ قید ہیں، اے اللہ ان کو باعزت آزادی نصیب فرما، اے اللہ آزادی نصیب فرما۔ مولا کرم کر دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے جائز مسائل حل فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کربلا میں جو شہید ہوئے، اے اللہ ہمارے سر کے تاج تھے، اے اللہ ان کے مرتبوں کو بلند فرما، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو عالم تمہارا ہوا کملی والے کہ تم ہو حبیب خدا کملی والے۔